الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ روزے کی حالت میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان غلطی سے، بھول چوک سے کچھ کھا پی لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، من نسی وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أكله الله وسقاه۔ جو انسان بھول گیا اس حال میں کہ وہ روزے سے ہے اور اس نے کچھ کھا پی لیا تو اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ اب دیکھیے، اس بندے نے کھایا ہے، پیا ہے، لیکن بھول کے کھایا اور پیا ہے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ یعنی اس روزے میں جس میں اس نے کھایا اور پیا ہے، اس کو روزہ ہی کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس کو مکمل کرو۔ یعنی شریعت نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر کہا کہ فَإِنَّمَا أَكَلَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اس کو اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلا دیا ہے۔ یہ بات فرضی روزے کے لیے بھی ہے اور نفلی روزے کے لیے بھی ہے۔ ایک حدیث میں تو خصوصیت کے ساتھ رمضان کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افطر ناسیا فی شہر رمضان فلا قضاء علیہ ولا کفارہ۔ جس شخص نے رمضان میں روزہ افطار کر لیا بھول چوک سے، یعنی بھول کے کھا پی لیا یا ان چیزوں کا ارتکاب کر لیا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو نہ اس پر کوئی قضا ہے نہ اس پر کوئی کفارہ ہے، یعنی اس کا روزہ بالکل درست ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں جو مسئلہ وضاحت کے ساتھ بیان ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ فردی روزہ ہو، نفلی روزہ ہو، اگر کوئی انسان روزے کو توڑنے والی چیزوں کا ارتکاب کر لے، چاہے وہ کھانا پینا ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کا ارتکاب کر لے بھول چوک سے، تو ایسے آدمی پر کوئی گرفت نہیں ہے اور اس کا روزہ بالکل درست اور ٹھیک ہے، نہ اس پر کوئی قضا ہے اور نہ ہی اس پر کفارہ ہے۔ اور یہ شریعت کے اس عمومی قاعدے کے تحت آ جاتی ہے بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں واضح فرمایا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیو اگر ہم بھول جائیں، ہم سے بھول چوک ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے، بغیر ارادے کے ہم سے کوئی کام صادر ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور یہ کہا قد فعلت، اے میرے بندو میں نے ایسا کر لیا، یعنی میں بھول چوک پر اور خطا پر مواخذہ نہیں کروں گا، گرفت نہیں کروں گا۔ اس قاعدے سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک انسان غسل کر رہا ہے یا وضو کر رہا ہے اور غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے اس کی حلق میں پانی چلا جاتا ہے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل درست اور ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے قصداً ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح ایک انسان وہ کسی ایسے راستے سے گزرتا ہے جس راستے میں غبار ہے اور غبار اس کے منہ میں چلی جاتی ہے اور اس کے حلق سے نیچے اتر جاتی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی مکھی اس کے منہ میں چلی جاتی ہے اور اس کو نہیں پتہ چلتا، تو ایسے انسان کا روزہ بالکل درست ہے اور اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے اور کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ نرمی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین میں رکھی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں تنگی میں اور مشکل میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔